وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك اپنے ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں ہمارا اکٹھا ہونا یہ ممکن نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا. اس کی توفیق میسر آئی تو ہم عربی سیکھنے کے لیے آ گئے, اور عربی سیکھنے کا کوئی اور مقصد اس کے سوا الحمدللہ ہم میں سے کسی کے پیش نظر نہیں ہے کہ اس سے ہم کلام اللہ اور کلام رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لہذا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کے مصداق, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ جس پر بھی کر دے. تو اپنی اس خوش قسمتی پر اللہ کا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اتنی ساری اپنی مخلوق میں سے اس نے ہم چند لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے کلام کی زبان سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہو گئے. لہذا اس پر بھی الحمدللہ جتنی دفعہ بھی آپ اس کو پورے شعور کی اور روح کی گہرائیوں کے ساتھ یہ تسبیح کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ کے ہاتھ اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بأی جامعۃ یدرس عبداللہ. عبداللہ پڑھتا ہے جی جامعۃ کیسے کہے, جملہ فعلیہ بنانا ہے آپ نے. یدرس عبداللہ بجامعۃ الریاض بجامعۃ الاسلامیہ مدینہ کہتے تب بھی ٹھیک ہے. اور کیونکہ عبداللہ کا ذکر کویسچن میں آ گیا لہذا اگر آپ اس کو نہیں لکھیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا یدرس بجامعۃ الریاض, تو ہوا اس کے اندر انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا فاعل, اور اس ہوا سے مراد عبداللہ ہی ہوگی. یدرس بجامعۃ الریاض فی ای کلیۃ یدرس ہوا, وہ کون سی اس میں فیکلٹی؟ یدرس فی کلیۃ الہندسۃ. آپ پڑھیں گے جیسے فی ای کلیۃ یدرس عیسیٰ. یدرس فی کلیۃ الطب. ان سب میں ہوا فاعل آ رہا ہے نا کیونکہ نام اس نے ساتھ دے دیے. ہاں جی اگلا پڑھیں. یدرس فی کلیۃ التجارت. جی عجب صاحب. اسحاقو کون سی میں تھا, یہ آداب میں تھا, کلیت الادب میں, تل ادبی ادبی. جی نیکسٹ. جی یہ کون سی کلیہ میں, کلیت العلوم. این تدرس اخوات عبداللہ. جی کہاں پڑھتی تھیں؟ اس کی بہنیں پڑھتی تھیں مڈل اسکول میں. اخواتہ فی المدرسۃ المتوسطۃ. یا آپ کہہ سکتے تھے اس کو کہ اس سارے کو اس میں شامل کر لیں کیونکہ اس کا ذکر بہنوں کا سوال میں تو آ گیا نا, تو آپ کہیں وہ پڑھتی ہیں, تو وہ پڑھتی ہیں کہیں گے, پھر آپ کہیں گے یدرسن. یدرسن فی المدرسۃ المتوسطۃ, وہ پڑھتی ہیں مڈل اسکول میں. کہاں رہتا ہے جی عبداللہ؟ وہ اپنے کسی قریبی کے پاس رہتا تھا نا,
یسکن ما قریب لہو، وہ اپنے کسی، اب لی نہیں کہیں گے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کہیں گے یسکن ما قریب لہو، وہ اپنے کسی عزیز کے ہاں رہتا تھا. وَأَيْنَ يَسْكُنُ إِخْوَتُهُ، بھائی کہاں رہتے تھے اس کے؟ ہاں جی آپ کہیں گے یسکنون فی مہاجع الجامعتی، یسکنون فی مہاجع الجامعتی، وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے تھے. صح ما یلی، درست کریں جی جو کچھ نیچے دیے گئے. لا یعرف عبداللہ المہندس سلمان، یہ غلط ہے، لا ہٹائیں گے تو پھر بات صحیح بنے گی. وہ جانتا تھا اچھی طرح کو، اس کا استاد تھا وہ نا، تو صحیح کیا ہے؟ یعرف عبداللہ المہندس سلمان. یعرف، اس کا عبداللہ نہ بھی کہتا بھی ٹھیک ہے، یعرف، چلے خیر ہم تو اس جملے کو ٹھیک کر رہے ہیں. عبداللہ المہندس سلمان. جملہ دوسرا پڑھیں جی. عبداللہ متزوج، عبداللہ شادی شدہ ہے. لا لستو نہیں، لیس، لستو کا مطلب آپ نہیں ہے، لیس بمتزوج، وہ شادی شدہ نہیں ہے. لیس بمتزوج. فی السنۃ الاولی، ہاں جی پہلے سال میں پڑھتا تھا دوسرے سال میں پڑھتا تھا. یدرس عبداللہ، چیک کریں جی، فی السنۃ الثانیۃ، فی السنۃ الثانیۃ، یہ درست ہوگا. چوتھا پڑھیں. نزل، نزول فیصل. ہاں جی عبداللہ پہلے اترا ہے یا فیصل پہلے اترا ہے؟ اسی پیج پہ اوپر دیکھیں، فیصل نے کہا اشکرو کا یا اخی انا مسرور بلقائک انا سانظر فی المحطۃ القادمۃ، تو فیصل پہلے اتر رہا ہے نا، تو آپ کہیں گے نزل عبداللہ من الحافلۃ، نزل عبداللہ من الحافلۃ بعد نزول فیصل، فیصل کے اترنے کے بعد وہ اترا ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس الحادی عشر، یہ سوال آپ سے جنرل انہوں نے پوچھے، ان کا لیسن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ لیسن میں سے جواب ڈھونڈتے پھریں. این تدرس انت، این تدرس انت، آپ کہتے ہیں جی میں پڑھتا ہوں جامعہ پنجاب میں. انا ادرس بجامعۃ الاسلامیۃ اسلام آباد، ٹھیک ہے کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں. این تسکن فی واکنت، انا اسکن فی واکنت. اور سمپل جملہ فعلیہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے اسکن فی، سے میں کہتا ہوں لاہور، میں لاہور میں رہتا ہوں. اسکن
فی المدینۃ المنورۃ، اللہ کرے اسکنو فی المدینۃ المنورۃ، لغت الفرنسیۃ، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں آتی، لا مضارع کو نفی کرنا ہو تو لا کے ساتھ، لا اعرف اللغت الفرنسیۃ من ای، جی کس ریڈیو اسٹیشن سے آپ سنتے ہیں جی خبریں؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں تسمع نہیں، میں سنتا ہوں، اسمع الاخبار من اذاعت لندن، لندن ریڈیو اسٹیشن سے، لاہور ریڈیو اسٹیشن سے، کچھ بھی آپ کہتے ہیں، بیت المدرس، کیا آپ کو مدرس کے گھر کا پتہ؟ آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس کو، مجھے معلوم ہے، تو آپ کہیں گے نام عارفہ، نام عارفہ، عارف فعل مضارع، انا فاعل، ہو مفعول بہ، یس آئی نو اٹ، یہ کہنا ہو تو آپ یوں کہیں گے اس کو۔ ہاں جی، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی تأمل الامثلۃ، مثال پر غور کریں، ثم ضع فی الفراغ، then put یا fill in the blanks فیما یلی المضارع من الفعل ذهب بعد اسنادہ الی الضمیر، نیچے اس نے کویشچن دیے ہوئے جن کو آپ نے پروناؤن یوز کرتے ہوئے، یعنی ذہبہ کے ڈیریویٹیوز یوز کرتے ہوئے آپ نے فل کرنا ہے۔ پہلے جو عبارت اس سے دی ہے ذرا اس کو پڑھتے ہیں غور سے، دیکھتے ہیں یہاں اس نے کیسے یوز کیا ہے۔ ایسے ہی آپ نے خالی جگہ پر ذہبہ کے مضارع کے ڈیریویٹیوز استعمال کرنے ہیں۔ پڑھیں جی عجب صاحب پہلا جملہ، عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاض واخوتہ ایضا، ٹھیک، عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاض، عبد مبتدا ہے اور مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، جملہ فعل یا خبر ہے، ٹھیک ہے، یدرس فعل مضارع مرفوع اور ہوا اس کا فاعل جس سے مراد عبد، بجامعۃ، جامعۃ الریاض، یہ مضاف مضاف الیہ، اور اخوت جو ہے وہ عبدو کے اوپر عطف ہو رہا ہے، یعنی بیسیکلی اس کے ساتھ بھی آگے یہ پورا جملہ چل رہا ہے نا، اور یہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ، اس کے جو بھائی ہیں وہ بھی ایضاً یدرسون بجامعۃ الریاض، وہ بھی وہیں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں اکیلا عبدو تھا تو یدرسو تھا، اخوت جمع آیا تو یدرسون آیا، نوٹ کر رہے ہیں نا آپ؟ آگے دیکھیں اخوات مؤنث ہے تو یدرسنا آیا، اور زینب واحد ہے اور مؤنث ہے تو تدرسو آ گئے۔ جواب سے مجھے پڑھے آخری دونوں جملے، وَأَخَوَاتُهُ مدرسۃ ٹھیک، یعنی واحد مذکر آیا مبتدا تو جملہ فعلیہ خبر واحد مذکر کے ساتھ بنی، جمع مذکر آیا مبتدا کے طور پر تو خبر جملہ فعلیہ میں جمع کے طور پر آئی، جمع مؤنث آئی تو جمع فعل مضارع کا آیا مؤنث کا، اور واحد مؤنث آئی مبتدا کے طور پر تو واحد مؤنث والا فعل جو ہے وہ مضارع کا یوز ہوا تدرسو۔ اس پہ غور کرتے ہوئے یہ 6 جملے جو انہوں نے دیے ہیں ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جملہ جب سب پڑھیں، ابھی، دیکھیں ابو واحد ہے نا، ابھی الی السوق کل صباح، جی کیا لگاؤں یہاں پہ؟ اب ہم نے ذہبہ کے ڈیریویٹو مضارع کا یوز کرنا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور تھرڈ پرسن ہے، نہیں مضارع یوز کرنا ہے آپ نے، اور واحد ہے بھائی، واحد مذکر غائب مضارع،
واحد مذکر غائب تو یہیں سے شروع ہوگا نا پہلا ہی. تو ذہبہ سے یذہبو, تو واحد مذکر غائب جب آئے گا, ابو تھرڈ پرسن ہے نا, تھرڈ پرسن تو پہلا ہی فعل آ جائے گا یذہبو. ابی یذہب الی السوق کل صباح, الطلاب الآن, جی تھرڈ پرسن ہے, جمع مذکر ہے اور غائب ہے. الطلاب یذہبون, عجب صاحب تیسرا پڑھیں. اختی الی المدرستی, اب دیکھیں یہ بھی تھرڈ پرسن ہے لیکن واحد ہے اور مؤنث ہے, تو یہاں پہ آ گیا پہلے پہ, دوسرے والے دوسری لائن کا پہلا نہیں, تذہبو, تذہبو اختی تذہبو الی المدرستی, اختی تذہبو الی المدرستی. آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ جمع مؤنث غائب ہو گئی نا اب. یذہبن نہیں, ہاں سوری, یذہبن الآن الی المکتبۃ. ہاں جی پانچواں کوشچن ہے این یا احمدو. ہاں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں این, کدھر گئے تھے تم, کیسے کہوں, مخاطب ہے سامنے والا, واحد مذکر مخاطب. این تذہبو, این تذہب انت یا احمد. جب بار سب چھٹا انا ہے تو یہ اذهب, انا اذهب الان الى المسجد الى الجامعۃ, کچھ بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک, تو یہ بیسیکلی یعنی رٹے بازی سے ہٹ کر ہے کہ آپ سچویشن میں جا کے اپلائی کر کے دیکھیں کہ فیل اپلائی کیسے ہوگا. ٹھیک, اور یہی فرق ہے کہ عام ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ گردانیں اسٹوڈنٹس کو یاد بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اسے پوچھیں میں گیا, تو گیا, وہ گیا, وہ فارغ ہو جائے گا, وہ بالکل نہیں بتا سکے گا آپ کو. لیکن یہ اس کورس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ آپ کو اس سچویشن میں لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں وہ گئیں, وہ گئے, تو گیا, تو گئی, کیسے لکھیں گے آپ نے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله